فاصبر علی ما یقولون، جم جائیے جو یہ کہتے ہیں، پرواہ نہ کرے. وسبح بحمد ربک، کیسے جمیں گے؟ طریقہ اللہ کی تسبیح اور حمد. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، سورج ڈوبنے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں. ابن العربی مالکی نے احکام القرآن میں اس سے 5 نمازیں ثابت کی. فسبح، بس تسبیح کیجئے، واطراف النہار، دن کے کناروں میں، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش رہیں. نمازیں 5 پڑھنا، ذکر و تسبیح کرنا، 5 فائدے ہیں اس کے. عذاب ٹلے گا، باطل کے مقابلے میں مضبوط رہو گے، کبھی بھی اپنے پروگرام میں ڈھیلے نہیں ہوں گے، ہمیشہ فتحیاب ہوں گے، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. لعلک ترضی، آپ تب خوش ہوں گے. ولا تمدن عینیک، اٹھانا نہیں آنکھوں کو، الی ما، ان چیزوں کی طرف، متعنا بہ ازواجا منہم، جو فائدے دیے ہم نے اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو ان میں. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ رونق ہے دنیا کی زندگی کی، وہ جو ہم نے ان کو محلات دیے، ان کو سلطنتیں دی، ان کو ٹرفر دیا، یہ چند روزہ سامان ہے. لنفتنہم فی، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں. ورزق ربک خیر وابقی، اور روزی جو رب دیتا ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ کی عزت ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہاں کرے اپنے ماننے والوں کو نماز کا اور اس پر جم کے رہے. اللہ، سن لو ذرا، اپنی اولاد اور گھر والوں کو بہترین کپڑا دینا، بینک بیلنس بنانا، شاندار تعلیم و تربیت دینا، اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات ان کو نماز پڑھوانی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، فرماتے تھے فجر میں دیر ہو جاتی ہے، ایک ایک فرض اٹھا کے آتا ہوں، ایک ایک فرض اپنے سامنے. صرف آواز دینا کافی نہیں، جی میں نے آواز دی. آواز سے کیا ہوتا ہے؟ نائم کو بٹھانا ہے، منتظم کو انتظام دکھانا ہے. جس طالب کو دیکھا کہ ڈھیلا ہے اس کو چست کرنا ہے. گھر کے افراد میں سے جس میں غفلت ہے اس کی غفلت ہٹا دے گی. کہے اپنے بال بچوں کو، شاگردوں کو، رعایا کو نماز کا. سبحان اللہ. نماز کا کہے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جم کے رہے. کیا مطلب؟ بار بار کہے، پکا نمازی بنا کے چھوڑے. ایک تفسیر. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، دوسری تفسیر. اور خود بھی پڑھ کے دکھائے، خود بھی پابندی کرے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے روٹی کپڑا مکان. نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں تجھے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام پرہیزگاروں کا ہمیشہ بہتر ہوگا. پرہیزگاری کی بنیاد نماز ہے. وقالوا، انہوں نے کہا، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں لاتے ہیں یہ پیغمبر ہمارے پاس معجزہ رب کے ہاں سے. کتنے معجزات آئے، یہ اندھے ہیں. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا آئے نہیں تھے اب ان کے پاس معجزات وہ جو اگلے صحیفوں میں تھے؟ کون ایمان لایا؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ہلاک کر دیں ان کو عذاب سے ان سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، لقالوا، تو کہہ دیتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے پروردگار کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہمارے پاس پیغمبر. فنتبع آیاتک، پس ہم ساتھ دے دیتے تیرے دین کا، تیرے دین کی آیتوں کا. من قبل، اس سے پہلے، ان نذل، کے ذلیل ہوتے، ونخزا، اور رسوا ہوتے. قل، آپ فرماؤ، کل متربص، ہر ایک انتظار میں ہے. فتربصوا، تم بھی انتظار کرو. تم تو اس انتظار میں ہو کہ دین ختم ہو جائے گا، نبی مر جائے گا، صحابہ ختم ہو جائیں گے. فستعلمون، پسند قریب جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون ہے سیدھے راستے والے، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت والا. اور فرمایا امت کی نیکیاں مجھے دکھائی گئی، بہترین عمل میں نے دیکھا. راستے میں کوئی کانٹا پڑا تھا اٹھا لیا ہے، کوئی بلاک پڑا ہوا تھا ایک آدمی نے اتر کر اس کو ایک طرف کیا، کوئی درخت کی ٹہنی جھک گئی تھی کاٹ کے ادھر کر لی کہ بھئی لوگ پریشان ہیں. اللہ فرمائے گا اس طرح آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، تو نے بھول گیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس طریقے سے تجھے بھی نظر انداز کیا گیا.
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جو زیادتی کرے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایمان نہ لائے رب کی آیتوں پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور عذاب آخرت کا بہت زیادہ اور ہمیشہ کا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، آیا سمجھ نہیں آئی ان کو؟ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، أَفَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ، کیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتوں کی امتیں، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے کنڈرات میں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عبرتیں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والے ہو تب کام بنے۔ گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے۔ ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوئی ہوتی بات سبقت پہلے سے، من ربک، تیرے رب کے ہاں سے، لکان لزاما، تو عذاب چمٹ جاتا، واجل مسمى، اور ایک وقت شدہ ہے اس پر ہے، ولولا کلمۃ ولولا اجل مسمى، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک آپ کو نہ پیاس لگے گی اس میں اور نہ آپ دھوپ محسوس کریں گے۔ یہ بہترین ماحول، یہ شاندار جگہ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا حضرت کی طرف شیطان نے، قَالَ يَا آدَمُ، کہا اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ، آیا بتا دوں تم کو ہمیشگی کا درخت، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہیں ہوگی، اس درخت میں سے ذرا چکو، زبردست بادشاہ بن جاؤ گے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھایا اس میں سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس نظر آنے لگی ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لگ پڑے کہ رکھ رہے تھے اپنے اوپر پتے جنت کے، ہر درخت کے پتے توڑ رہے، درخت رو رہا ہے، اللہ کے واسطے دے رہا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، پس لغزش ہو گئی آدم سے رب کے حضور، فَغَوَىٰ، پس وہ پریشان ہوئے، غوت حیاتہ، معنی ابتلت، ابتلیت، ثم اجتباہ ربہ، پھر مالا مال کیا ان کے رب نے، فتاب علیہ، رحمتوں سے متوجہ ہوئے، وہدا، اور تسلی دی، قال اهبطا منها جميعا، اللہ نے فرمایا اترو دونوں یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، بعض دشمن ہے بعضوں کے۔ دنیا کے نظام میں تو بابا دوستی ہے تو دشمنی بھی ہوگی، یہ تو جنت ہے جہاں دوستی ہے دشمنی نہیں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب کبھی آ جائے تمہارے پاس ہمارے ہاں سے ہدایت، نبوت، محمد الرسول اللہ اور ان کی شریعت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، پس جس کسی نے ساتھ دیا میری ہدایت کا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ بھٹکے گا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا، بدبخت نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے منہ موڑا میری یاد سے، اس یاد سے مراد بے اتفاق مفسرین قرآن ہے، جس نے قرآن یاد کیا بھلا دیا، جو قرآن جانتا تھا اور سمجھاتا نہیں تھا، جس کو قرآن کا مسئلہ معلوم تھا اور اس کے خلاف کرتا تھا، یہ سب اعراض عن الذکر ہے۔ جس نے قرآنی علوم، قرآنی عرفان، معارف و احکام کی طرف منہ موڑا، سزا شروع، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پس بے شک اس کی زندگی تنگ ہوگی، پہلی سزا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا، یہ در بدر مٹی پر سر پرتے موٹر سائیکلات میں، ادھر ٹیوشن ادھر ٹیوشن، ادھر بیگم صاحبہ، ادھر بیگم صاحبہ کا پتر، نحشر یوم القیامت اعمیٰ، وہ زندگی تنگ ہے، اس کے بعد ظالم اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اللہ رزق پہنچائے گا۔